الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، میرے مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ تبلیغی دورے پر ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں. انشاءاللہ 1 مہینے تک آپ کی واپسی ہو جائے گی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ساتھ خیریت کے انہیں اپنے ملک واپس لے آئے. حضرات محترم، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور حضور کی اس نسبت کی وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ تو اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اس آیت مقدسہ کے تحت ہم کریں گے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے، اور حضور کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے مختلف محافل میلاد میں شرکت کی ہوگی، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ محافل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جن محافل میں حضور کا ذکر خیر ہو، حضور کی خصوصیات بیان کی جائیں، وہ محافل میلاد ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آیت مقدسہ بھی گویا حضور کے میلاد ہی کا اس میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے ضمن میں کچھ باتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ یہ اس آیت مقدسہ کا مرادی معنی اور اس کا مفہوم تھا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم گفتگو کریں تو علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو، حضور کے وجود کے ظہور کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اس کا پہلا حصہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کب ہوئی۔ دوسرا حصہ ولادت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت کب ہوئی۔ اور تیسرا مرحلہ بعثت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو آپ نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے ان 3 مراحل کی تقسیم بے حد ضروری ہے۔ تخلیق محمدی سے مراد یہ کہ حضور کی ذات کا عدم سے وجود میں آنا، یہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس دنیا میں آنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کی ولادت کا ہونا، یہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمانا، فرماتے ہیں کہ اسے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور یہ حضور کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں جہاں ذکر ہے آپ کی بعثت کا قرآن مجید فرقان حمید میں، تو کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے، بلکہ جہاں جہاں ذکر ہے تو وہاں آپ کے آنے کا ذکر ہے کہ آپ آئے،
اور ایک عام مفہوم میں اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں رہتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی تخلیق بہت پہلے ہو چکی ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کہیں جلوگر تھے اور آپ کی تخلیق ہو چکی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ سورہ احزاب میں ہے، فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بھیجا۔ جہاں آپ کو بھیجنے کا ذکر ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مشہور اور معروف آیت مقدسہ سورہ انبیاء میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس میں بھی آپ کے بھیجنے کا ذکر ہے کہ اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر۔ یہاں بھی بھیجنے اور آنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر ایک اور مقام پر سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ یہاں بھی آنے کا ذکر ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں رہتا ہو، جو پہلے کہیں موجود ہو، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت معروف سورت ارشاد باری تعالیٰ ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ یہ سورہ فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک شخص نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور اس کے پاس ہاتھی تھے جس کی وجہ سے انہیں اصحاب فیل کہا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے، لیکن ان کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے اور آپ کی تخلیق ہو چکی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ تو کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ارشاد کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، گویا چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بھی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پہلے ہو چکی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا میں نے ایک خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کو سن کر ان کے والد نے کہا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر اس خواب کو ہرگز مت بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، اگر تم نے بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف کوئی پروگرام، کوئی سازش بنا لیں گے،
ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو کہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جب ارشاد ہوا تو اس طرح فرمایا کہ اذ قال یوسف، اور اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ان دلائل کے بعد اب احادیث مقدسہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کب ہوئی، ولادت باسعادت کب ہوئی۔ مدارج نبوت میں حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی آپ کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جسے اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور محدث حضرت عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں ذکر کیا، کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں جا بجا ملے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور سے کوئی بات عرض کرتے یا آپ سے کوئی سوال کرتے تو آپ انداز محبت دیکھیے، حضور سے ان کی عقیدت دیکھیے کہ وہ یہ نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس بات کا جواب دیجئے، آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرتے ہیں اس کا جواب دیجئے، آپ ہمیں اس بات کی خبر دیجئے، آپ ہمیں یہ بتائیے، نہیں بلکہ انداز محبت ملاحظہ کیجئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس بات کی خبر دیجئے کہ آپ کب سے نبی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کب سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ نور جہاں اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا یہ نور سیر کرتا رہا، اور فرماتے ہیں نہ اس وقت لوح تھی نہ قلم تھا، نہ اس وقت جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ اس وقت زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ اس وقت چاند تھا نہ سورج، اور نہ اس وقت جنات تھے نہ انسان نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی۔ ایک اور روایت جسے امام ترمذی شریف میں نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے قالب میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، آپ کے جسم سے آپ کی روح کا تعلق ابھی نہیں جڑا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آپ کا پتلا نہیں بنا تھا، ابھی آپ کے قالب میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے آپ کی زندگی کو 3 مراحل پر تقسیم کرنا پڑے گا۔
پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا اعزاز ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو سیرت کی کتابوں میں، احادیث مقدسہ کی کتابوں میں عالم ارواح کے 2 اجلاس آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ ایک اجلاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کے لیے ہوا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کو آدم کی پشت سے نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، اور گواہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ رب کریم نے ابھی دنیا معرض وجود میں نہیں آئی، ابھی انسان نہیں بنے، ابھی لوگ معرض وجود میں نہیں آئے، اور ان تمام کی گویا روحوں کو جمع کیا۔ ان تمام کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ کیوں اقرار لیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے فوراً بعد فرمایا گیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس بات کا اقرار تمہاری روحوں سے اس وقت لیا کہ جب تمہارا وجود بھی نہیں ہوا تھا، تاکہ قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ او، یا تو یہ کہو گے کہ تم قیامت میں کہ ہمیں خبر نہیں تھی، یا ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا پھر تم یہ کہو گے کہ یہ شرک تو ہمارے آباء اور اجداد نے کیا، ہمارے باپ دادا نے کیا، اور ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو ان کے بعد آئے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد آئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا کہ اے انسانوں، میں نے تم سے یہ عہد اس لیے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ تو ہمارا رب ہے، یا پھر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، وہ تو کفر اور شرک کر رہے تھے، تو ہم سے اس کا مواخذہ کیوں؟ ہم نے تو ان کی دیکھا دیکھی یہ شروع کیا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو اس پر ہمیں ہلاک کرے گا کہ جو باطلوں نے عمل کیا، یعنی ہمارے باپ دادا نے جو کیا تو اس کا ہمارا حساب لے گا؟ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح سے یہ اقرار لیا اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کے کئی انبیاء و رسل تشریف لائے، کئی انبیاء و رسل اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن کسی کے لیے کوئی اجلاس نہیں ہوا، کسی کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی رسالت کے اقرار کے لیے ایک اجلاس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اجلاس میں تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا، اور تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ وہ کیا میثاق تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں اس کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ وہ کیا عہد لیا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کروں،
ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد تمہارے پاس میرا وہ معزز رسول تشریف لائے، مصدق لما معکم، جو کتابیں تم لے کر آئے وہ ان کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس آئے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا، ولتنصرن، اور ضرور ان کی مدد کرنا، قال اقررتم، اے جماعت انبیاء کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ رب کریم نے انبیاء کرام کی جماعت کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ جب تمہارے پاس میرا وہ مقدس رسول تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی ضرور مدد کرنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح موجود ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، اتنی بات کافی تھی کہ جب میرا رسول آئے تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ، اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ یہ بات بھی بہت کافی تھی کہ انبیاء کرام کی جماعت کہتی کہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم نے اقرار کر لیا، قالوا اقررنا، ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ اس بات کو یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا اعلیٰ و عرفہ، اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اے گروہ انبیاء کیا تم نے اس پر میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ اور اس کے بعد بھی بس نہیں، کہا قال فاشہدوا، اب ایسا کرو جو میں نے تم سے کہا کہ ہمارے نبی پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، جب تم نے اقرار کر لیا اب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، یعنی موسیٰ عیسیٰ کے گواہ بن جائیں، عیسیٰ موسیٰ کے گواہ بن جائیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کیا، جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہم ان کی مدد کریں گے، یہ بھی اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اقرار کر لو، انہوں نے اقرار کیا، پھر فرمایا گیا قال فاشہدوا، اب آپس میں اس بات میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ بات یہاں بھی مکمل ہو رہی تھی، لیکن معاملہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے گروہ انبیاء تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ تو ضرور بنو، اور میں خود تم سب پر گواہ ہوں، میں خود تم سب پر اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میرا حبیب تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لانا، تم ان کی مدد کرنا، آپس میں گواہ ہو جاؤ، اور میں تم پر اس بات میں گواہ ہوں۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، ان سے اقرار لیا گیا، اقرار لینے کے بعد گواہی قائم کی گئی، ان کی گواہیوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی آ گئی، اور اس کے بعد بھی دیکھیں ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھرا تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ کہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کہ جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے اقرار کرنے کے بعد پھرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اعزاز عطا فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ارواح سے عہد لیا، اور کیسا پکا عہد لیا کہ عہد لینے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو گواہ بنا دیا، ان کی گواہیوں پر خود گواہ بنے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اس سے پھرے تو پھر تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی عظمت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ علماء یہاں بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان میں سے کسی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ ہر ایک نبی اپنا کام مکمل کر کے اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا
کہ جب تمہارے پاس میرا رسول تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لانا، تم ان کی مدد کرنا. یہ کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے یہ اقرار لینے کے بعد، ان سے عہد لینے کے بعد رب کریم یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میرے اس بھاری ذمے کو اٹھا لیں، اس بات کا اقرار کر لیں اور قیامت تک وہ اجر و ثواب پاتے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے جو عہد لیا تو ہر نبی نے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیں. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب رب کریم نے انہیں آسمانوں سے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام زار و قطار روتے رہتے اپنی اس خطا کی بنا پر کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے غلطی اور خطا کہا، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حضور اس کی معافی کے خواستگار ہوتے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن رب کریم سے یوں التجا کی، کہتے ہیں کہ یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میری خطا کو معاف فرما دے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آدم ابھی تو ہم نے اسے پیدا نہیں کیا، ابھی تو ہم نے اسے نہیں بھیجا، تم نے کیسے جان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی اور سب سے پہلے جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے رب کریم میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے، تیرے نام کے ساتھ جس کا نام مرصع اور مزین ہے، اے اللہ تبارک و تعالی میں جان گیا کہ اس پوری کائنات میں وہی ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہی ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا کو معاف فرما. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہو احب الخلق الیہ، اے آدم تو نے سچ کہا کہ پوری خلقت میں مجھے سب سے زیادہ وہ محبوب ہیں. فغفرت لکا، جا میں نے تیری خطا کو معاف کیا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، نہ آدم ہوتے نہ بنی آدم ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا مقصود نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. آج حضرت فاضل بریلوی نے خوب اس بات کی ترجمانی کی تو فرمایا گیا کہ لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. اور یہ فرمایا گیا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے. یہ نہیں کہا گیا کہ لقد جاءکم رجل، تمہارے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور بعد میں ہم نے ان کے کردار کو دیکھ کر انہیں نبوت عطا کر دی. نہیں، بلکہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، یعنی آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. تو یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے بعض لوگوں نے اسے لکھ دیا اپنی کتابوں میں، جیسے جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب نے لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی نہیں تھا اپنی نبوت کا، اور اگر کبھی انہیں پتہ چل جاتا
کہ وہ انہیں نبوت ملنے والی ہے تو حضرت خدیجہ کے بارے میں لکھا کہ وہ چڑھاوے چڑھانے لگ جاتی. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. اب آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی دلیل عرض کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، جب ان کی ولادت ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ حضرت جبریل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا. انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ قالا انما انا رسول ربک، اے مریم تم پریشان مت ہو، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے تمہارے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے بھیجا ہے کہ لی احابا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم میں یہ الفاظ موجود ہیں، لی احابا لکے غلامن زکیہ. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبریل امی کا یہ کہنا کہ اے مریم میں تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں، تو بیٹا دینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مجازن دوسرے کی طرف بھی کی جا سکتی ہے. ہم کہیں کہ غوث اعظم نے عطا کیا تو لوگ شرک کہتے ہیں. تو اگر وہ شرک ہے تو پھر بتائیے حضرت جبریل امی کا یہ کہنا کہ لی احابا لگے غلامن زکیہ کہ میں اس لیے آیا تاکہ ایک ستھرا بیٹا تمہیں عطا کروں، تو حضرت جبریل امی کب سے بیٹا عطا کرنے لگے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں تو بیٹا عطا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، لیکن اس کی عطا اس کے وسیلے سے اس کے بندے بھی عطا کرتے ہیں. تو فرمایا لی احابا لکے غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. واقعہ بڑا طویل ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہو گئے، اور تولد ہونے کے بعد حضرت مریم سے کہا گیا کہ تم ایک درخت کے نیچے بیٹھ جانا، جب گاؤں کے لوگ پوچھنے آئیں، جب با اثر لوگ تم سے پوچھنے آئیں تو تم اپنی زبان سے کچھ جواب مت دینا بلکہ بچے کی جانب اشارہ کر دینا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کچھ لوگ حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ مریم تو بے شوہر ہے، تیرے یہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہو گئی؟ تو حضرت مریم نے خود جواب نہیں دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی کچھ ہی وقت پہلے تولد ہوئے ان کی جانب اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ابھی چند لمحوں کا، چند دنوں کا ہے، یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ لیکن جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے، چند گھنٹوں کے، چند لمحوں کے ہیں، وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ قال انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. حالانکہ ابھی بالکل ہی چھوٹے، ابھی پیدا ہوئے. کہتے ہیں قال انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیہ، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کے ہیں، وہ تو یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے، مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. تو لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے اور بشر کے لباس میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہے. آپ نے دیکھا کہ حضور تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. حضور انبیاء کرام علیہم السلام کے گویا وسیلہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانوں کے والد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور رب کریم ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انسانی شکل میں آنے کی وجہ کیا؟ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے
بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھایا. اور مولانا روم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ کوئی بات بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی واقعے کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں, تو واقعہ ذہن میں رہ جاتا ہے, بات ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. ایک بچہ, ایک عورت اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر کی چھت پر چلی جاتی ہے اور اس کے گھر کی چھت کی منڈیر نہیں ہوتی. چھت سے اگر کوئی سیدھا چلتا ہوا جائے تو نیچے گر جائے. وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جب چھت پر جاتی ہے اور اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے, بچہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر آگے چلے جاتا ہے, آگے دوڑنے لگ جاتا ہے. ماں پریشان ہو کے بچے کو جب پکڑنے کے لیے لپکتی ہے, بچہ اپنی والدہ کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر اور آگے بڑھتا ہے. اور یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی بچے کو چھوڑیں, جب وہ دوڑنے لگے آپ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے جائیں, وہ اور دوڑنے لگ جائے گا. تو ماں نے فوراً سمجھ لیا کہ میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑوں گی, بچہ اور آگے بڑھے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت سے گر کر کے ہلاک ہو جائے. اس ماں نے فوراً نیچے آواز دی اور کہا کہ فوراً حضرت علی کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد عرض کرو کہ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا, اب میں اپنے بچے کو کس طریقے سے بچاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو, جس عمر کا بچہ اس عورت کا ہے اسی عمر کا ایک اور بچہ لے آؤ اور وہ بچہ اس عورت کو دو اور اس عورت سے کہو کہ اس بچے کو پکڑ کے رکھے, اس بچے کو اپنی گود میں رکھے اور پھر اپنے بچے کو آواز دے. چنانچہ اسی طریقے سے کیا گیا. اس عورت نے دوسرے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا, اپنے بیٹے کو آواز دی. جب اس سے بیٹے نے پلٹ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ اس کی ماں کے گود میں کوئی اور بچہ اور اسی کی طرح کا ایک بچہ, اسی کی جنس وہاں بھی موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ جنس کی طرف رغبت کرتی ہے, لوگ اپنے جیسا دیکھ کر دوسروں کی طرف آتے ہیں. چنانچہ بچے نے جیسے اپنی جنس کو دیکھا, اپنی طرح ایک بچہ دیکھا, فوراً پلٹ کر کے آیا اور اس کی ماں نے اپنے بچے کو پکڑ کے اس کی ہلاکت سے اس کو بچا لیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے. اگر حضور حقیقی صورت میں تشریف لے آتے, اگر حضور اپنے حقیقی جمال کے ساتھ تشریف لے آتے تو پھر کون حضور کی طرف رغبت کرتا. لوگ کہتے یہ تو بہت ہی عجیب و غریب, بہت ہی بلند اور بالا ہے, یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, ان کی طرف نہیں آتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشری میں بھیجا گیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ سامنے جو ہمیں بلا رہا ہے وہ بھی ہماری ہی طرح کا ہے, وہ بھی ہماری نوع سے ہے, وہ بھی ہماری جن سے ہے, تو لوگ پلٹ کر کے آ جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس میں بھیجا گیا, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند اور بالا ہے. تو فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. تو آپ نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہم 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تخلیق محمدی آپ نے جانی کہ تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اور آپ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو مان کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی اور محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.